ایک شخص ایک دن مجھے کہنے لگا مولانا آپ عقیدہ حیات النبی کی بات کرتے ہیں، اس کو چھیڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ نہ چھیڑے۔ میں نے کہا عقیدہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، اس کو چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ وقت کی ضرورت ہے، لوگ انکار کرتے ہیں، کہنا چاہیے۔ میں نے کہا یہ بھی ضرورت ہے، لوگ انکار کرتے ہیں، بتانا چاہیے۔ اچھا ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا بڑے شوق سے۔ قبر میں سوال ہوگا اس عقیدے کا؟ میں نے کہا ہاتھ میں کیا ہے؟ بکرا ہے۔ کیوں؟ کہتے قربانی میں ذبح کرنا ہے۔ میں نے کہا قربانی کا قبر میں سوال ہوگا؟ یہ کیسی بات ہے؟ میں نے کہا جیسی بھی یہ جواب دے دیں، قربانی کا سوال قبر میں ہوگا؟ کہتے نہیں۔ کتنے بچے ہیں؟ ماشاءاللہ میرے 7 بچے ہیں، شادی کا سوال قبر میں ہوگا؟ چپ۔ ایک بات پوچھوں؟ اجی پوچھیں۔ کہاں گئے تھے؟ عمرے پہ گئے تھے، عمرے کا سوال قبر میں ہوگا؟ بڑا حیران ہو گیا، یار قبر میں سوال نہیں ہے تو عمرہ چھوڑ دوں، قبر میں سوال نہیں ہے قربانی چھوڑ دوں، قبر میں سوال نہیں ہے تو میں شادی چھوڑ دوں، قبر میں سوال نہیں ہے تو رمضان کے روزے چھوڑ دوں۔ میں نے کہا کس نے کہا چھوڑ دوں؟ میں تو پوچھ رہا ہوں کہ قبر میں سوال نہیں ہے پھر کیوں کرتا ہے؟ کہتا ہے قبر میں سوال ہو یا نہ ہو لیکن میرے لیے ایمان کا حصہ ہے، میرا مذہب ہے، میں قربانی بھی کروں گا، نکاح بھی کروں گا، عمرے پہ بھی جاؤں گا، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں خوشی غمی بھی پھنساؤں گا، میرے مذہب کا حکم ہے۔ تو میں نے کہا عقیدہ سمجھانا مذہب کا حکم کوئی نہیں ہے، عقیدہ بتانا کوئی نہیں ہے۔ جو مجھے پوچھا قبر میں پوچھا جائے گا قبر میں یہی بات ہے تو کل ہمیں ابو بکر صدیق خلیفہ اول ہیں، اس عقیدے سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ کیوں؟ اگلے کہیں گے صدیق دا سوال قبر چھوڑے ہیں تو پھر کیا کرو گے؟ سامنے والا کہے گا بھائی خلیفہ ابو بکر پہلا تھا، دوسرا تھا، تیسرا تھا، چوتھا تھا، اس پر تم پھڈا کر رہے ہو، یہ سوال قبر میں ہوگا؟ تو نے کہنا نہیں ہونا، پھر خلافت صدیق اول کو ہم چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ ہمارا نظریہ ہے جیسے اللہ نے مصلی امامت انبیاء حضور کے حوالے کیا کہ کوئی نبی بننا چاہے وہ حضور کی اقتداء میں مسجد اقصی نماز پڑھے، ایسے اللہ کے رسول نے مصلی امت ابو بکر کے حوالے کیا کہ کوئی امت مسلمہ میں آنا چاہے وہ ابو بکر کو مان لے۔ ہمارا نظریہ ہے، ہم ابو بکر کو خلافت بلا فصل مانتے ہیں، خلیفہ اول مانتے ہیں، سب سے پہلا مانتے ہیں۔ لیکن کوئی کہے قبر میں سوال نہیں ہے چھوڑ دو، آپ چھوڑ دیں گے؟ بولی ہم چھوڑ دیں گے؟ اسی نو کوئی کھوتی نو ہاتھ لائے کہ اسی چھڑ دینے، ہم کوئی بے وقوف ہے ہم چھوڑ دیں گے صرف اس ایک ڈھکوسلے پہ بھئی یار قبر میں نہیں ہے؟ پھر قبر میں سوال ہی 3 ہے، باقی دین دی گنڈڑی باندھ کے گھر رکھو چول، باقی دین کو گٹھڑی میں باندھ کے پھر الماری میں رکھ دیں۔ یہ کیسی سوال آپ نے کی؟ مولوی صاحب ایک بات کہوں؟ میں نے کہا بڑے شوق سے کہو، یہ علماء کے مسئلے ہیں، عوام میں بیان نہ کرو۔ میں نے کہا بڑا اچھا وار ہوا ہے تجھ پر۔ مرزائی بھی یہی کہتے ہیں ختم نبوت بڑے مشکل مسئلہ، علماء کے بیان نہ کرو۔ کیا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ختم نبوت عوام میں بیان کرو، خلافت صدیق عوام میں بیان کرو، امام حنیفہ کی عظمت عوام میں بیان کرو، سب کچھ عوام میں بتاؤ، اور جب حیات پاک کی بات آئے وہ عوام میں نہیں کہو؟ حضور نے فرمایا تجھے؟ کسی امام نے کہا ہے؟ کسی شریعت میں کس صحابی کا حکم ہے؟ یا تیرا دماغ کا فیصلہ ہے؟ ہم تیرے دماغ پہ مان لیجیے عوام میں نہ کہے، کیوں نہ کہے؟ یار عوام کا عقیدہ نہیں ہے، اس صرف مولویوں کا عقیدہ ہے، ٹھپا لگا کھلوتے صرف مولوی دسن گئے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ جب عقیدہ سب کا ہے، نظریہ سب کا ہے، ایمان سب کا ہے، مذہب سب کا ہے، اسلام سب کا ہے، شریعت سب کی ہے، تو پھر بیان بھی سب میں ہوگا۔ یہ کوئی بات ہے مولویوں؟ تجھے کس نے کہا مولویوں کا مسئلہ ہے؟ ہاں وہ سماع موتا ہے، وہ عام مردے کا مسئلہ ہے، اس میں اختلاف ہے، وہ عوام میں بیان نہ کرو جو تم کر رہے ہو۔ جو تو کر رہا ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ عام مردے کا مسئلہ ہے۔ جو میں کر رہا ہوں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق ہے، میرے والا تو کرنا چاہیے کیونکہ سب کا ہے، عام مردے کا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اختلافی ہے۔ تو نے اپنا نہیں چھوڑا، مجھے چھوڑنے کے لیے کہہ دیا۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ چھلنی سمجھتے ہیں؟ چھلنی جس سے آٹا چھانا جاتا ہے، ہمیشہ چھلنی لوٹے کو 2 سوراخ کا تانا دیتی ہے، تجھ میں 2 سوراخ ہیں، 2 سوراخ ہیں، چھلنی خود کو نہیں دیکھتی۔ تو مجھے کہتا رہے، سبھی مجھ سے کہتے ہیں رکھ نیچی نگاہ اپنی، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آیا ہو کر۔ تو مجھے ہی صرف سمجھاتے رہے عوام میں نہیں کرو۔ کیوں؟ جب عقیدہ عوام کا، عوام میں کیوں نہیں کروں؟ اچھا ایک جملہ اور سمجھاؤں؟ یار امریکہ لڑ رہا ہے، برطانیہ لڑ رہا ہے، تم انہی مسئلوں میں پڑے ہوئے ہو۔ تو میں نے کہا جی پھر انہی مسئلوں پہ تم نے جماعت کیوں بنائی ہے؟ تو اس پر محنت کیوں کر رہا ہے؟ تو جب تو کہے تو خیر ہے، جب میں جواب دوں تو اب امریکہ آ گیا ہے۔ امریکہ آئے یا نہ آئے ہم اس کا بھی مقابلہ کریں گے، خارجی فتنے کا، اس کا بھی مقابلہ کریں گے داخلی فتنے کا۔ شیخ الہند
مولانا محمود حسن دیوبندی دارالعلوم دیوبند میں سب کے استاد ہیں حضرت نانوتوی کے بعد، حضرت مدنی، مولانا الیاس دہلوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، علامہ انور شاہ کشمیری، علامہ شبیر احمد عثمانی، ظفر احمد عثمانی، مولانا عزیز الرحمن عثمانی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا اشرف علی تھانوی، یہ سب شاگرد ہیں شیخ الہند کے۔ شیخ الہند نے 2 کام کیے ہیں۔ نمبر 1، اتحاد کر کے وہاں کے مقامی لوگوں سے انگریز کا مقابلہ کیا ہے خارجی فتنے کا۔ نمبر 2، جب محمد حسین بٹالوی اینڈ کمپنی نے ان کے خلاف اشتہار چھاپ کے امام ابو حنیفہ پر اعتراضات کیے تو ان کے جواب کے لیے ادلہ کاملہ بھی لکھوائی ہے، پھر جواب آیا تو ایضاح الادلہ بھی لکھوائی ہے۔ تو پتہ چلا شیخ الہند جو مولانا دیوبندی جن کو کہتے ہیں، نام نہ لینا، خالی کہیں مولانا دیوبندی تو شیخ الہند مراد ہے۔ المطلق اذا اطلق یراد به فرد الکامل، شیخ الہند کی ذات ہے۔ تو حضرت شیخ الہند نے خارجی فتنے کا بھی مقابلہ کیا ہے، داخلی فتنے کی بھی سرکوبی کی ہے۔ ہم شیخ الہند کے وارث ہیں، ہم امریکہ کو بھی دیکھیں گے، ان فتنوں کو بھی دیکھیں گے۔ نہ فتنہ بچے گا ہم سے، نہ فتنی بچے گی ہم سے۔ فتنہ فتنی ہم اسی دونوں کا علاج کرنا ہے۔ مجھے یہ نہ کہے امریکہ یوں کہہ رہے تو امریکہ جو یوں کہہ رہے تو میں مسئلہ بدل دوں یار، اتنی سی بات ہے۔ یہ ہے مسئلہ نظریہ، عقیدہ، مذہب، اور اس پر اعتراضات شروع۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا